Assalamu alaikum. This is Introduction to Programming and today is lecture number 6. As usual, let's start with a recap of what we have done in the last lecture. پچھلی دفعہ ہم نے سی لینگویج کے کنڈیشنل کنسٹرکٹس دیکھے if اور if else. ایک اور کنڈیشنل کنسٹرکٹ ہے لیکن اس کو ہم فالوئنگ لیکچرز میں کور کریں گے. if کے ساتھ ہمارے پروگرامز تھوڑے سے انٹیلیجنٹ ہونے لگ پڑے ہیں. اب ہم کوئی ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ کنسٹرکٹ ہے جس کو آج ہم ذکر کریں گے, جس کا ہم آغاز کریں گے آج, وہ ہے لوپ, یعنی کہ ریپیٹیشن اسٹرکچرز. کئی دفعہ اور عام زندگی میں بھی ہمیں کئی چیزیں جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. ایک سمپل سا ٹریویل اگزامپل لے لیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی روز صبح ہوتی ہے اور روز شام ہوتی ہے, اینڈ سو آن. اف یو لک ایٹ اے منتھ یو ہیو ریپیٹڈ دا سیم سائیکل 30 times if there are 30 days in that month. So repetition structures occur all the time. اگر ہم کہیں کسی فیکٹری کا پے رول پروسیس کرنا ہے تو پے رول جو ہے وہ بھی پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کچھ ہم نے کیلکولیشنیں کرنی ہیں. یوزلی یہ کیلکولیشنز ایک قسم کی ہوتی ہیں تو ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. سو اگین اے ریپیٹیشن اسٹرکچر. ان ریپیٹیشن اسٹرکچرز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے چلیں تھوڑی سی ایکسرسائزز کرتے ہیں, کوئی انٹرسٹنگ قسم کی مینٹل ایکسرسائزز کرتے ہیں. لیٹ سپوز کہ میں آپ کو ایک پرابلم دیتا ہوں. ابھی ہم انٹیجرز کی ہی بات کرتے رہتے ہیں. میں پرابلم آپ کو دیتا ہوں کہ جی مجھے ایک پروگرام لکھ کے دیں جس میں پہلے 10 انٹیجرز جو ہیں 1 سے لے کے 10 تک ان کا سم آپ پرنٹ کریں. تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ٹولز ہیں ان کے ساتھ آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں. اینڈ دا سمپل ایگزامپل وڈ بی, سمپل اپروچ وڈ بی سم تھنگ لائک ایدر یو سے انٹ سم اینڈ دا نیکسٹ لائن سیز sum is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on plus 10 semicolon cout less than sum. چلیں جی پروگرام لکھا گیا, لیکن اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹتی. کہتا ہوں لکھ لیا, چل گیا, کوئی سنٹیکس ایرر تو نہیں ہے. یو ہیو سین دا آؤٹ پٹ, سو ناؤ یو نو واٹ دا سم آف دا فرسٹ 10 انٹیجرز اسٹارٹنگ فرام 1 از. So let's do another problem. And the next problem is find me the sum of the first 100 integers starting from 1. So what will you do? Okay, آپ میں سے جو زیادہ بور نہیں ہوتے اور زیادہ محنت کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کی بورڈ پہ پھر پروگرام کھول لیں گے اور وہ سم کو لکھنا شروع ہو جائیں گے. +11 +12 +13 اور شام کو آپ آئیں گے کہ جی 100 تک ٹائپ کر لیا, یہ آنسر آ گیا. تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں خراب بندہ ہوں. میں کہتا ہوں ویری ویری گڈ, یو ہیو ناؤ obtained the sum of the first 100 integers. So please go and now get me the sum of the first 1000. Do you see where we are going? اب جو ہے اس کو آپ کیا 1000 تک لکھیں گے؟ Bad practice. The way to look at this problem is as follows. ہم کہتے ہیں کہ جی انٹیجر ہمیں پتا ہے, ہم نے تو ڈیفائن ہی کر دیا پرابلم میں, کسی 1 سے لے کے 1000 تک کا سم لینا ہے. اگر آپ کے پاس انٹیجر نمبر 1 ہو, ڈو یو ہیو اینی وے آف فائنڈنگ آؤٹ واٹ دا نیکسٹ انٹیجر از؟ آئی ایم شیور یو ہیو, یو ڈن اٹ ان کیلکولس. اٹ از دا پریویس انٹیجر +1. یہ ایک بڑی جنیرک سی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اف یو ار گیون 1 واٹ از دا نیکسٹ انٹیجر, اٹ از 1 + 1. آنسر 2. If you're given 2, what is the next integer? It's 2 + 1. یعنی ہر دفعہ نیکسٹ انٹیجر حاصل کرنے کے لیے آپ پریویس انٹیجر میں 1 جمع کرتے ہیں. سو اب اگر دیکھیں کہ ہمارا اوریجنل پرابلم جو تھا, فائنڈ دا سم آف دا فرسٹ 1000 انٹیجرز اسٹارٹنگ فرام 1, اس کو کیسے اپروچ کیا جائے. تو اس کے انالیسس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جی پہلے ہم ایک ویریبل لے لیتے ہیں. وہی ویریبل کا کانسیپٹ یاد ہے نا, بالٹی. سو دیر از اے بکٹ لائنگ اوور دیر, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سم, اور وہ بالٹی اس وقت خالی ہے, وچ مینس وی ول ڈکلیئر اے ویریبل آف ٹائپ انٹیجر انٹ سم. اس کو ہم انیشلائز کریں گے. اگین گڈ پروگرامنگ پریکٹس کہ جی پہلے میک شیور دا بکٹ از ایمپٹی اور اٹ کنٹینز واٹ وی وانٹ اٹ ٹو کنٹین. کیونکہ ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا, ہم کہتے ہیں کہ جی
सम के अंदर, बाल्टी के अंदर 0 रख दें. सो इसे सम इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है, एनालिसिस अभी हो रहा है, तो हम कहते हैं पहले तो पहला इंटीजर उठाएं. दैट बाय डेफिनेशन फॉर आवर प्रॉब्लम इज 1. यू पुट दैट इन द बकेट. देन यू फाइंड द नेक्स्ट इंटीजर विच इज द प्रीवियस इंटीजर, इन दिस केस 1. Add 1 to it, that gives us 2. Now put this in the bucket in a way that it adds to the previous value. You find the next integer, plus 1, put it in the bucket in such a way that it adds to the next value, and so on. So you see what we're doing is कि अब बातों में ही ये बात क्लियर हो गई कि जी एक चीज़ को हम बार बार रिपीट करने जा रहे हैं. So we should have some programming construct जिससे हम ये रेपिटेशन आसानी से कर सकें. सी के अंदर काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनके साथ हम लूपिंग, इसको लूप भी कहते हैं, लूपिंग कर सकते हैं. उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्ट के साथ आज शुरू होंगे, वो है वाइल स्टेटमेंट. वाइल जो है अंग्रेज़ी का लफ्ज़ WHILE. यहाँ पे लेट मी जस्ट पॉज एंड रीइटरेट. देखें, जब भी मैं आपको सी का कोई वर्ड बताता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने इफ़ और एल्स की बात की, आज हम वाइल की बात करने लगे हैं. ये सारे सी के कीवर्ड्स हैं. इन कीवर्ड्स को आप एज वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो आज वाइल से शुरू करते हैं. वाइल कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जी जब तक, वाइल मीन्स जब तक एक ख़ास कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ये करते रहो, और ये जो चीज़ होगी ये स्टेटमेंट्स होंगी. और बिल्कुल जिस तरह इफ़ के साथ हमने बात की, वाइल के साथ भी आप ब्रेसेस लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, या रहने दें. रहने कब देंगे, जब वाइल की वजह से जो काम करना है वो अगर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि जब भी वाइल लिखें तो कंडीशन के बाद आप ब्रेसेस खोलें. फिर बेशक एक स्टेटमेंट लिखनी है या 1000 लिखनी है, वो आप लिखें और वो इंडेंट करके लिखें, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर ये ब्लॉक आ रहा है, और फिर ब्रेसेस बंद कर दें. इससे अनवांटेड साइड इफेक्ट्स या लॉजिकल एरर्स नहीं होंगे. सो वाइल लूप इज द फर्स्ट वन दैट वी वरी अबाउट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्ट, इट्स अ वेरी एलिगेंट कंस्ट्रक्ट. एंड इसका बेसिक सिंटैक्स जो है वो इसी तरह है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये वाला काम करते रहो. सो इन सी द सिंटैक्स इज वाइल, फिर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन. वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है ऑब्वियसली विल कंटेन अ लॉजिकल और अ रिलेशनल ऑपरेटर. एंड वाइल मीन्स कि जब तक ये रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू जवाब देती रहे, यानी जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी. अब हम लेट्स गो बैक टू आवर एडिशन प्रॉब्लम एंड सी इफ वी कैन डू इट इन अ नाइस, सिंपल, एलिगेंट मैनर. अब हमारा प्रॉब्लम क्या था, लेट मी रीइटरेट. इट सेड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो इन टर्म्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अब मैं आईओ स्ट्रीम की नहीं बात करता, मैं मेन की नहीं बात करता, मैं सीधा प्रोग्राम की बॉडी की बात कर रहा हूँगा. हम पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें सम जाएगा. चलें उसका नाम ही हम सम रख देते हैं. अगेन प्रोग्रामिंग का वो टोटका जो मैं बात करता रहता हूँ कि जी द नेम इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो अपने आप को ही एक्सप्लेन कर देता है. अगर आप प्रोग्राम पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा इस वेरिएबल में क्या आएगा. So we say int sum, semicolon. Again, good programming practice. When you declare a variable, please initialize it. So we say sum equals 0, semicolon. So we made sure that we've got a bucket जिसमें जवाब रखा जाएगा, और वो bucket इस वक्त खाली है. इसके लिए भी C में एक शॉर्ट हैंड है कि जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो आप उसको इनिशियलाइज भी उसी लाइन पे कर सकते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल. So you could have said int sum equals 0 semicolon, and that statement would have done two things. It would have declared a variable called sum of type integer, and it would have initialized it to 0, which means अब हमने वो दो statements की जगह पे एक statement लिख दी. ये completely optional है,
آپ اپنے لیے جو بھی اسٹائل اڈاپٹ کرنا چاہیں کر لیں. پرسنلی میں انٹ سم علیحدہ لکھتا ہوں اور سم ایکول ٹو 0 علیحدہ لکھتا ہوں کہ انیشلائزیشن یا اس کی جو بھی ویلیو اسائن کرنی ہے وہ علیحدہ ایک لائن پہ نظر آئے. چلیں یہاں تک تو انیشلائزیشن ہو گئی. کیا ہم اب اس کے اندر نمبر جمع کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ایک نمبر کے لیے ہمیں ویریبل چاہیے. سو جہاں پہ ہم نے انٹ سم لکھا تھا اس کے ساتھ ہم کوما ڈال کے نمبر بھی لکھ دیتے ہیں. سو ناؤ وی ہیو انٹ سم کوما نمبر سیمی کولن. کیا ہوگا؟ نمبر وہ والا ویریبل ہے جس کے اندر ہم انٹیجرز رکھیں گے کہ اس وقت کون سے انٹیجر کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. سو پہلی چند لائنیں جو ہیں کوڈ کی وہ کمپلیٹ یہ بنے گی کہ پہلے ہوگا انٹ سم کوما نمبر سیمی کولن. پھر ہم نے سم کو انیشلائز کیا, وی سیڈ سم ایکول 0 سیمی کولن. اس کے بعد ہم نے کہا پہلا والا نمبر لو, ہم نے کہا تھا انٹیجرز, سو پہلا والا انٹیجر لو. اینڈ گوئنگ بیک ٹو دا پرابلم اسٹیٹمنٹ, اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جی پہلا انٹیجر 1 ہوگا, تو ہم نے کہا نمبر ایکولز 1 سیمی کولن. I'll keep repeating things. یہ دونوں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جو بالٹیاں تھیں, وہ جو میموری لوکیشنز تھیں جن کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے, ایک کو سم اور ایک کو نمبر, سم میں ہم نے 0 رکھ دیا ہے اور نمبر والی لوکیشن میں ہم نے 1 رکھ دیا ہے. ریممبر دس از اسائنمنٹ ناٹ این ایکوالٹی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہی ہے کہ جی اب جگہ بھی مل گئی, نمبر بھی ہاتھ آ گیا, اب ان کو جمع کرنا شروع کرو. ہم نے کہاں تک جمع کرنا ہے؟ یہ بنتی ہے وائل اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشن. ہم نے کہا کہ جی ہمیں پہلے 1000 نمبر چاہیے, یعنی 1 to 1000 جو انٹیجرز ہیں وہ لینے ہیں. سو ہماری اینڈنگ کنڈیشن جو ہے وہ ہے 1000. جب نمبر کی ویلیو 1000 ہو جائے گی اس وقت ہم رکیں گے. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ What we do is, we say, initialize تو اوپر ہو گیا, number is equal to 1. So we say while, parentheses open, number is less than or equal to 1000, parentheses closed. ریلیشنل آپریٹر ہے, پچھلی دفعہ بات کی تھی, لیس دین ایکول ٹو سائن اکٹھے لکھے جائیں گے, ان کے درمیان میں اسپیس نہیں دینی, اور اس کا مطلب ہے لیس دین اور ایکول ٹو. سو اب کنڈیشن ہم نے کیا بنائی ہے؟ ہم نے کہا جب تک نمبر جو ویریبل ہے اس کی ویلیو 1000 یا اس سے کم ہے, یہ ابھی کنڈیشن ہے. سو یہ آدھی اسٹیٹمنٹ ہے. اب آگے کیا چلے گا کہ جی اس تک کیا کرو. سو وی سے وائل پیرنتھیسز نمبر لیس دین اکول ٹو 1000 پیرنتھیسز کلوزڈ بریسز اوپن. اب کرلی بریکٹ میں ڈال رہا ہوں, اگین اسٹائلسٹک ایشو کہ جی اس کے اندر سم ہم کیسے لائیں گے. سو اب کیا کرنا ہے؟ ایکشن پہلے اینالائز کر لیں, تھوڑا سا اس کا سوچ لیں کہ ایکشن کیا ہے. ایکشن یہ ہے کہ جی جو کرنٹ ویلیو ہے ہمارے پاس نمبر کی, اس کو اٹھاؤ اور سم والی بالٹی میں ڈال دو. اس کے بعد کیا کرو؟ نیکسٹ نمبر جنریٹ کرو. سو پہلی لائن بڑی سمپل ہو گئی, سم از اکول ٹو سم پلس نمبر. یہ میں نے اس طرح کیوں لکھا ہے؟ میں نے کیوں سم ایکول ٹو نمبر کیوں نہیں لکھا؟ سمپل ریزن, اگر ہم لکھ دیتے سم ایکول ٹو نمبر تو وہ تو ہو جاتی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ, اور سم کی بالٹی جو ہے اس میں جو بھی چیز تھی وہ ضائع ہو جاتی, اینڈ اٹ وڈ ہیو بین ریپلیسڈ بائی دا ویلیو آف نمبر. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپلیس اٹ بائی نمبر, واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از ایڈ دا نمبر ٹو دا اوریجنل کانٹینٹس. سو what we have used is sum is equal to sum plus number, which means پہلے sum کے اوریجنل کانٹینٹس لو, اس کے اندر نمبر کو ایڈ کرو, جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو واپس sum کے اندر اسٹور کر دو. I was just repeating the good old statement جو میں نے پہلے لیکچر میں یا سیکنڈ لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ اتنا کامن ہے x equal to x plus 1, اسی کا ویریئنٹ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں, sum is equal to sum plus number. نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جی, اگلا نمبر جنریٹ کریں. سو گیون اینی انٹیجر, واٹ از دا نیکسٹ انٹیجر؟ اٹ از انٹیجر پلس 1. سو وی پٹ ان دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ نمبر ایکولس نمبر پلس 1. اس کے بعد کچھ کرنا ہے, ختم, بریس بند کریں,
while structure ختم ہو گیا. Just think about it. It is so elegant. نہ آپ نے 10 نمبر ٹائپ کیے، نہ 100 کیے ہیں، نہ 1000 کیے ہیں. چھوٹی سی ایک وائل لوپ لگائی ہے، 4 لائنوں کی یا 3 لائنوں کی. ہم نے کہا ہے وائل نمبر از لیس دین اکول ٹو 1000، سم از اکول ٹو سم پلس نمبر، نمبر اکول ٹو نمبر پلس 1. یہ لوپ چلے گی. کیا ہو رہا ہے؟ نمبر کی ویلیو ہر لوپ میں بڑھتی جا رہی ہے. 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 اینڈ سو آن. اتنی دیر تک وہ جو اوپر وائل کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے which says while number is less than equal to 1000، یہ ٹرو چلتی جا رہی ہے. جب نمبر 1000 ہوا تو پھر بھی یہ کنڈیشن ٹرو ہے. آپ لوپ کے اندر داخل ہوں گے، آپ کہیں گے سم از اکول ٹو سم پلس نمبر. آخری نمبر آ گیا 1000، اب اس میں جمع ہو جائے گا. نیکسٹ لائن کہتی ہے نمبر از اکول ٹو نمبر پلس 1، تو نمبر کی ویلیو اب ہو جائے گی 1001. اب جب اوپر جا کے وائل لوپ اس کو پھر ٹیسٹ کرے گی، کہے گی وائل نمبر از لیس دین اکول ٹو 1000، تو اس کا جواب آئے گا فالس. جب یہ فالس آیا تو لوپ ختم ہو گئی. سو اب آپ کا کنٹرول جو ہے پروگرام کا، وہ وائل کے اندر جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں وہ ایکسیکیوٹ نہیں کرے گا، اس سے اینڈ بریس سے آگے چلا جائے گا. وہاں پہ وی کین پٹ ان دا سمپل لائن سیئنگ سی آؤٹ لیس دین کوٹیشن مارکس میں، اگین ٹو بی سیلف ایکسپلینیٹری اینڈ بی پولائٹ. دا سم آف دا فرسٹ 1000 انٹیجرز اسٹارٹنگ فرام 1 از، یہ ساری چیز کوٹیشن مارکس میں ڈال دی. پھر لیس دین سائن اور پھر سم سیمی کولن. تو سی آؤٹ کی آپ کو پراپرٹی یاد ہے، وہ کیریکٹر اسٹرنگس کو بھی ہینڈل کرنا جانتا ہے، انٹیجرز کو بھی ہینڈل کرنا جانتا ہے. تو اس نے ایک کیریکٹر اسٹرنگ لکھی، اس کے بعد سم کی جو ویلیو تھی وہ پرنٹ کر دی اسکرین کے اوپر. آپ کا پرابلم سالو ہو گیا. اب اس میں دیکھیں، تھوڑا سا اس پروگرام پہ تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، تھوڑا سا ادھیڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی اور امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے کہ نہیں. پہلی چیز، اب اگر میں پھر اسی فریم آف مائنڈ میں واپس آ جاؤں کہ جی میں نے اسٹوڈنٹس کو آج تنگ ہی کرنا ہے، میں کہتا ہوں کہ اچھا 1000 کا سم لے لیا، ہاں، تو اب جا کے آپ 20,000 پہلے انٹیجرز جو ہیں نا، جو 1 سے شروع ہوتے ہیں، ان کا سم لیں. کیا کریں گے آپ؟ پہلی دفعہ جب یہ میں نے بات کی تھی اس وقت تو ہارٹ اٹیک والی بات تھی کہ جی 10 نمبروں کے بعد اب 100 تک ٹائپ کرنا پڑے گا، پھر 1000 تک ٹائپ کرنا پڑے گا. پھر ہم نے لوپ ڈال دی، زندگی بڑی آسان ہو گئی. اب کیا ہے، آپ پروگرام کھولیں گے، جہاں پہ ہم نے 1000 لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم جو بھی نیا ٹارگیٹ ویلیو ہے، لیٹس سے 2000، وہاں 2000 کر دیں گے تو لوپ جو ہے وائل نمبر لیس دین اکول ٹو 2000 اور پہلے 2000 انٹیجرز کا سم آپ کو دے دے گا پروگرام. 3000 4000 5000. یو مے بی وانٹنگ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ، آپ اپنے لیے ٹرائی آؤٹ کریں، بلکہ اٹ مائٹ بی انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی کہاں تک آپ سم لے سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی پہلے 1,00,000 انٹیجرز کا سم، تو کیا جواب صحیح آتا ہے؟ کوئی اوٹ پٹانگ جواب تو نہیں آ جاتا. دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. ٹیک اٹ ٹو دا ڈسکشن بورڈ، ٹاک اباؤٹ اٹ. جس لمٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ ہو گیا ہوگا کہ جی انٹیجر ویریبلس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. انٹیجر ویریبلس کے لیے میموری کے اندر ایک خاص قسم کی ایک خاص سائز کی جگہ ریزروڈ ہے. اگر نمبر اتنا بڑا ہو جائے کہ اس جگہ میں فٹ نہ آئے تو ایک اوور فلو کنڈیشن ہو جاتی ہے. اب 2 چیزیں ہوں گی، یا تو آپ کا پروگرام چلتے وقت ایرر دے دے گا، کمپائل ٹائم پہ ایرر نہیں دے گا کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس جگہ پہ کیا ویلیو جائے گی. ہم بات کر رہے ہیں ویریبل سم کی، نمبر تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اوور فلو ہو گیا تو یا رن ٹائم ایرر آئے اور یا وہاں پہ کچھ اور ویلیو لکھی جائے گی. ویلیو کیسے لکھی جائے گی؟ ویلیو تو جو وہاں پہ کمپیوٹر لکھنا چاہے گا میموری لوکیشن میں وہ لکھے گا. جو ایکسٹرا بٹس ہیں جو اس جگہ میں پوری نہیں آتی وہ کہیں غائب ہو جائیں گی، اسپیس میں چلی گئی. لہٰذا جو جواب اب سم ویریبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے جو کہ سوال کا جواب ہے، یہ کوئی اور ہی نمبر ہے. سو یو مائٹ وانٹ ٹو پلے ود اٹ اینڈ ڈسکور دا لمٹس آف یور کمپیوٹر اینڈ یور کمپائلر کہ جی کتنے نمبرز ہیں جن کا ہم سم لے سکتے ہیں. لیٹس گو آن ود دا سیم پرابلم اینڈ سی ہاؤ وی ڈیولپ اٹ فردر. دیکھیں جب میں نے کہا کہ جی 1000 والا پرابلم حل ہو گیا، اب اس کو 2000 پہ لے جائیں، 5000 پہ لے جائیں. ہر دفعہ آپ کیا کر رہے تھے؟
آپ کر رہے تھے کہ جی پروگرام کو پھر آپ نے ایڈیٹر میں کھولا. یاد ہے ایڈیٹر یعنی آپ نے تو اپنی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں پروگرام کو کھولنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے پھر کوئی اس کا ماڈیفیکیشن کی, پھر پروگرام کو کمپائل کیا اور دعا کی کہ جی ماڈیفیکیشن کرتے وقت کوئی سنٹیکس ایرر نہ بیچ میں چلا جائے, کوئی زیر زبر کوما فل سٹاپ ایکسٹرا نہ ڈل جائے, اور پھر آپ نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا, پھر جواب لیا, میں نے آ کے پھر ایک اور ٹارگیٹ دے دیا, آپ نے پھر پروگرام ایڈٹ کیا. تو اب اس لوپ میں پڑے ہوئے, ایڈٹ کمپائل ایکسیکیوٹ چینج یعنی ایڈٹ اگین کمپائل ایکسیکیوٹ. تو کین یو ڈو سم تھنگ بیٹر؟ یہ اب ری یوزیبلٹی کی طرف میں جا رہا ہوں. کین یو رائٹ دا پروگرام جہاں پہ میں آ کے آپ کو کہوں اگر آ کے کہ جی مجھے پہلے اتنے انٹیجرز کا سم دے دو, تو وداؤٹ چینجنگ دا پروگرام آپ اتنے انٹیجرز کا سم مجھے بتا سکیں. سوچیں کیا اپروچ ہوگی. اپروچ کافی سمپل ہے اینڈ آئی ایم شیور دیٹ مینی آف یو وڈ آلریڈی ہیو تھاٹ آف اٹ. سپوز جو وائل اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے نمبر لیس دین اکول ٹو 1000, اس کو ہم چینج کر دیں. ہم کہیں وائل نمبر از لیس دین اور اکول ٹو اپر لمٹ. تو یہ اپر لمٹ کہاں سے آ گئی؟ یہ اپر لمٹ آپ ایک ویریبل ڈکلیئر کریں, پھر یوزر کو کہیں کہ جی پروگرام چلاتے وقت آپ کو بتائے کہ جی کتنے نمبروں کا سم چاہیے. سو اگین گڈ پریکٹس, گڈ اسٹائل تھنکنگ آف ری یوز. واٹ وڈ بی ڈو؟ ہم نے پہلے 2 ویریبلس رکھے ہوئے تھے سم اور نمبر, ہم ایک اور ویریبل ساتھ ڈال دیتے ہیں. سو انٹ سم کوما نمبر کوما اپر لمٹ سیمی کولن. اب سم اور نمبر کو انیشلائز کر دیا ٹو 0 and 1 ریسپیکٹولی, اور پھر فوراً یوزر کو کہا کہ بتاؤ اپر لمٹ کیا ہے. اب اس کے انٹرسٹنگ سائڈ افیکٹس آئیں گے. آپ نے کہا سی آؤٹ, لیٹس گیو دا یوزر اے پرومپٹ, پلیز انٹر دا اپر لمٹ فار وچ یو وانٹ دا سم, اور اس کے بعد سی ان کے ساتھ گریٹر دین اپر لمٹ سیمی کولن. یوزر نے جو نمبر ٹائپ کیا, میں کر دیتا ہوں 1 2 3 4. اب پروگرام اس کو انٹرپریٹ کرے گا کہ پہلے 1234 انٹیجر کا سم چاہیے. یہ کرنے کے بعد جب آپ وائل پہ آئیں گے تو اب اپر لمٹ کی کوئی ویلیو آ چکی ہے. آپ کہتے ہیں وائل نمبر لیس دین اور اکول ٹو اپر لمٹ, وہی چیز سم اکول ٹو سم پلس نمبر, نمبر از اکول ٹو نمبر پلس 1. اب یہ پروگرام ایٹ لیسٹ انٹیجرز کو جمع کرنے کی حد تک بالکل جنیرک ہو گیا. اس سے آگے میں خیال ہے کافی ہم نے کر لیا, اس پروگرام کو اور نہیں ادھیڑتے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اب اگر میں اس میں جا کے اپر لمٹ جب وہ پروگرام مجھ سے مانگتا ہے چلتے وقت وہاں میں 0 ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ اگر اپر لمٹ کی ویلیو 0 کر دی تو جب وائل اسٹیٹمنٹ پہ آپ آئیں گے وہاں لکھا ہوگا وائل نمبر از لیس دین اور اکول ٹو 0, اور نمبر کی اس وقت پہلی دفعہ اس کی ویلیو کیا تھی؟ اوپر آپ نے لکھا ہے نمبر ایکولز 1, اور پھر آپ وائل میں آئے ہیں اور کہا ہے وائل نمبر از لیس دین اور اکول ٹو 0. کیا یہ کنڈیشن ٹرو ہے؟ آنسر از آبویس, کنڈیشن از فالس. If the condition is false, the loop will not run, not even one time. So while statement پہلی دفعہ ہی فیل ہو جائے گی, نیچے آ جائیں گے اور آپ کا لکھا ہوا آ جائے گا the sum of the first. ہاں یہاں پہ بھی اپر لمٹ ڈال دیں آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ میں. So you would say C out less than quotation marks, the sum of the first اسپیس چھوڑ دیں اینڈ کوٹیشن مارکس, پھر لیس دین اپر لمٹ, پھر کنٹینیو کرتے رہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو, لیس دین پھر کوٹیشن مارکس کھولے, پھر اسپیس چھوڑ دی اور کہا انٹیجرز از اسپیس چھوڑ کے اینڈ کوٹیشن مارکس لیس دین سم سیمی کولن. یہاں پہ جب یہ پروگرام چلے گا اور آپ نے اپر لمٹ ڈال دی 0 تو لکھا ہوا آئے گا the sum of the first 0 integers is 0. Very correct. ٹھیک ہے. سو اٹس انٹرسٹنگ کہ جی ایک باؤنڈری کنڈیشن جو تھی نا, ایک ایب نارمل کنڈیشن کہ جی پہلے 0 نمبرز کا سم لو, تو پہلے 0 نمبرز کا سم تو 0 ہی آنا چاہیے, اس کا جواب صحیح آیا. سو یو کین سی کہ جسٹ بائی پلئنگ ود ون سمپل پروگرام یو کین گیٹ اٹ ٹو بیکم مور اینڈ مور اینڈ مور انٹرسٹنگ.
How about if we make it even more interesting? Let us take the same problem, but उसकी स्टेटमेंट के अंदर एक छोटा सा चेंज कर देते हैं. मैं आपको कहता हूं कि जी वही पहले n इंटीजर्स 1000 लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इनके अंदर जो इवन इंटीजर्स हैं उनका सम चाहिए मुझे. अब देखें दो तीन हम चीजें कर रहे हैं. एक तो जैसे ही मैंने कहा ना कि पहले इतने, तो यू शुड थिंक लूप चलेगी जी यहाँ पे. लेकिन साथ मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया कि जी मुझे अब इवन इंटीजर चाहिए. तो जब इवन इंटीजर चाहिए तो ये एक कंडीशन बन गई. तो नाउ एज सून एज यू थिंक और हियर द वर्ड कंडीशन, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इफ. सो इसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है. हम पहला हिस्सा वही रहने देते हैं, अपर लिमिट वाला. वाइल स्टेटमेंट भी वही रहेगी, बट वाइल के अंदर हम कह रहे हैं जमा किस चीज को करना है. अगर करंट नंबर जो है वो इवन है तो फिर उसको सम में जमा कर दो, वरना जमा ना करो. इन अदर वर्ड्स डू नथिंग. सो इट्स अ सिंपल इफ, इट डजंट हैव एन एल्स. वाइल के अंदर अब आ जाएगा इफ, और फिर ब्रैकेट में हमें जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन है इफ नंबर इज इवन. ये तो मैंने अंग्रेजी बोल दी. द क्वेश्चन इज हाउ डू वी राइट इट इन सी, नंबर इज इवन. क्या ख्याल? अब आपके पास कुछ तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने देखे थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो. कोई इनमें से ऐसा ऑपरेटर है जिसके जरिए से हम ये मालूम कर सकें कि एक इंटीजर जो है वो इवन है कि नहीं. यानी अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा. याद आया? थिंक अबाउट इट. अगर हम मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल करें, वो परसेंटेज साइन जो इस्तेमाल किया था, और हम कहें नंबर मॉड्यूलो 2. इवन नंबर का टेस्ट क्या होता है कि जी वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो. सो अगर हम कहें नंबर मॉड्यूलो 2 और उसका जवाब आए 0, तो दैट मीन्स द नंबर इज इवन. अब इसकी जरा सी स्टेटमेंट तो फॉर्मुलेट करें, कैसे लिखा जाएगा. ये जो टेस्ट हमने कहा था, इफ नंबर इज इवन. सो द वे वी राइट इट इज इफ parentheses नंबर परसेंटेज 2 equal 0 parentheses closed. Again I am recapping कि जब हमने इक्वालिटी का टेस्ट करना है तो सिंगल इक्वल टू नहीं, वो असाइनमेंट है, डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया जाता है. सो वी से इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 0 parentheses closed, और फिर वही स्टाइल इशू, ब्रेस डाल दें. हालांकि स्टेटमेंट एक ही है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इंडेंटेशन बाय 1 यूनिट, और वहां पे लिखेंगे सम इक्वल्स सम प्लस नंबर, नेक्स्ट लाइन ब्रेसेस क्लोज्ड. अब क्या हो रहा है, ये हमने इफ स्टेटमेंट वाइल स्टेटमेंट के अंदर लिखी है. कोई हर्ज नहीं है, वाइल के अंदर इफ हो सकता है, बल्कि वाइल के अंदर एक और वाइल भी हो सकता है, वो नेस्टेड वाइल लूप बन जाती हैं. अब हमारा प्रोग्राम देखें क्या बना. सिंपल, इनिशियलाइज किया, सम 0 हो गया, नंबर 1 हो गया. हमने अपर लिमिट यूजर से गेट कर ली, लेट्स से उसने 1234 डाल दिया. अब हम वाइल में आ गए. वाइल में लिखा वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट. वाइल के अंदर चले गए, वहां पे पहले टेस्ट किया कि जी जो इस वक्त हम नंबर जिसको हैंडल कर रहे हैं वो इवन है कि ऑड है. हमने कहा इफ नंबर परसेंटेज 2 यानी नंबर मॉड 2 इक्वल 0. ब्रेसेस के साथ हमने इफ की स्टेटमेंट दे दी, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर. इफ स्टेटमेंट खत्म हो गई और उसके बाहर निकल के हमने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1. यानी नंबर तो हमने बढ़ाना ही है रिगार्डलेस ऑफ कि वो इवन है कि ऑड है. सो पहले 1 जो है वो ऑड होगा, सम में जमा नहीं होगा, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 चला जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, वापस लूप में आएंगे, सम में 2 जमा हो जाएगा बिकॉज नंबर परसेंटेज 2 विल बी 0 एंड द लूप रन्स. और अब जब इससे निकलेगी तो ऑब्वियसली आपको सी आउट को चेंज कर देना चाहिए. यू शुड से द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड अपर लिमिट, जो भी उसकी वैल्यू है, इज, और फिर आगे सम. ऑब्वियसली
that is an exercise for you, but you already have this program in your handouts, so you should be able to see कि syntax of the cout statement क्या बन रहा है. So interesting, we have found how to determine even numbers. थोड़ा से एक्सरसाइज करते चलें. What अगर C में परसेंटेज ऑपरेटर ना होता, बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, बाकी सब रूल्स वही हैं, लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर नहीं है. कोई ट्रिक सोच सकते हैं आप जिसके तहत आप इवन नंबर डिटरमिन कर सकें? थिंक अबाउट इट. ओके, आई कैन टेल यू द आंसर, बट गिव इट अ सीरियस थॉट. हाउ वुड यू डू दैट? देखें, मच अर्लियर ऑन, कुछ लेक्चर्स पहले हमने बात की थी, एक चीज़ होती है इंटीजर डिवीजन. और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जी इंटीजर डिवीजन जो है वो ट्रंकेट कर देती है आंसर को. यानी 5/2 सी के अंदर जब एग्जीक्यूट होगा एज एन इंटीजर डिवीजन, इसका आंसर आएगा 2. आंसर विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट विल बी थ्रोन अवे, ट्रंकेटेड. सो वीव गॉट 5/2 इज इक्वल टू 2. अब टेस्ट कैसे कर रहे हैं हम इवन नंबर के लिए? ये एक प्रोग्रामिंग ट्रिक है, इस वास्ते मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मोर ट्रिक्स यू हैव इन योर गुड ओल्ड टूल बैग, द मोर इक्विप्ड यू विल बी टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. हमने किया कि जी एक नंबर लिया उसको, और नंबर इंटीजर है, उसको 2 से डिवाइड किया, इंटीजर डिवीजन. जो भी जवाब आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन. बताइए जवाब क्या होगा? सो वीव गॉट 2 स्टार पैरेंथेसिस खोलें नंबर/2 पैरेंथेसिस क्लोज्ड. व्हाट इज द रिजल्ट? देखें क्या होगा. अगर नंबर इवन है तो अंदर जो डिवीजन होगी ना, नंबर डिवाइडेड बाय 2, वो एग्जैक्ट आंसर देगी. ठीक है, इट विल गिव एन एक्यूरेट आंसर. उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा. अगर जो नंबर की वैल्यू उस वक्त है वो इवन ना हो तो इंटीजर डिवीजन बाय 2 जो है उसमें आंसर ट्रंकेट होगा और आपको नेक्स्ट लोअर इंटीजर मिलेगा एज एन आंसर. जब उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर नहीं मिलेगा. सो यू कैन थिंक ऑफ फॉर्मुलेटिंग अनदर टेस्ट फॉर फाइंडिंग वेदर अ नंबर इज इवन और नॉट विदाउट यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेटर. ये एक असाइड थी, जस्ट टू एड अ लिटिल ट्रिक टू योर टूल किट, बिकॉज हु नोज कि आप जब प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन जाते हैं, आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हो सकता है उस लैंग्वेज में मॉड ऑपरेटर हो ही ना, और अगर ना हुआ तो फिर क्या मतलब कि हम इवन नंबर्स नहीं डिटरमिन कर सकते? वी कैन. ओके, कीप दैट इन माइंड. अब लूप्स के अंदर देखें क्या हुआ. क्या हमने जो 2-3 छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखे हैं, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि बड़ा क्लीन और एफिशिएंट और एलिगेंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग हमें मिल गया. एक लंबे चौड़े प्रोग्राम को जिसमें हमने 1+2 करना था या जो भी करना था, छोटा सा कॉन्साइज लैंग्वेज के अंदर एब्रीविएट होके 3 लाइनों के अंदर प्रोग्राम काम कर जाता है. एंड वो 3-4 लाइनें कर क्या रही हैं? हजारों कैलकुलेशंस कर रही हैं. कितनी दफ़ा आप लूप चलाना चाहते हैं आप डिटरमिन करें. जो लूप्स अभी तक हमने एग्जांपल्स प्लेस किए हैं वो अपर लिमिट पे चल रहे हैं, ठीक है ना. जब तक ये नहीं होता ये करते जाओ. और नॉर्मली इस तरह की लूप जो है उसका जो टेस्ट होता है वो लूप की बॉडी के अंदर कोई कंडीशन को चेंज कर रहा होता है. इन दिस केस हम ऊपर टेस्ट कर रहे थे नंबर की वैल्यू को, और लूप के अंदर नंबर की वैल्यू को चेंज करते थे. ये तकरीबन लाजमी है स्ट्रक्चर के अंदर कि जी आप अंदर उसकी जब वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल वाइल की कंडीशन को चेंज करे, अदरवाइज एक प्रॉब्लम भी हो सकता है. ठीक है ना. सिंपल सा एक एग्जांपल लेते चलें कि जी अगर हम बात कर लें कि एक और वेरिएबल ऊपर डाल दिया, ठीक है, और वेरिएबल का कोई और नाम दे दें, ठीक है ना, जंक, इंट जंक भी है, और जंक को आपने कह दिया जंक इज इक्वल टू 1. लूप हम लिख दें वाइल जंक इज लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट, और लूप के अंदर जंक को कुछ ना करें. हम कहें सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1. क्या होगा? बुरी बात होगी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन इनफिनिट लूप. जंक को तो आप चेंज ही नहीं कर रहे, जो वाइल की कंडीशन है वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रू बैठी रहेगी. कंप्यूटर चल चल के पागल हो रहा होगा जब तक कोई ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती
یا بجلی نہیں جاتی یا کمپیوٹر میں سے دھواں نہیں نکلتا, وہ چلتا ہی رہے گا. یور پروگرام ول بی اسٹک فار انفینٹی. واچ آؤٹ فار دیٹ. میک شیور کہ جب آپ کوئی بھی لوپ ٹیسٹ لگا رہے ہیں, ان دس کیس نمبر لیس دین اکول ٹو اپر لمٹ, وہ لوپ ٹیسٹ ایڈیکویٹ ایگزٹ رکھتا ہو. کوئی کنڈیشن ایسی چینج ہو رہی ہو جس کے اندر اس کو ایگزٹ پوائنٹ مل جائے. بی ویری کیئرفل ود دیٹ. وی ڈونٹ وانٹ انفینٹ لوپس. تو وائل لوپ جو ہے وہ ہمیں بڑے کمپلیکس پرابلمس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت دے دیتی ہے. اس کو کمبائن کر دیں اف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جیسے ابھی ہم نے کیا, تو آپ بے شمار اپنے لیے ایگزامپلس کر سکتے ہیں. ایگزامپل میں آپ کو پوز کر دیتا ہوں کہ جی اب آپ آڈ نمبرز بٹوین 1 اینڈ لیٹس سے 1000 اور واٹ ایور نمبر از کیڈ ان ایٹ دا کی بورڈ, ان کے درمیان جو آڈ نمبرز ہیں اس کا سم نکالیں. آپ علیحدہ علیحدہ سم نکالیں. ایون نمبرز کا سم یہ, آڈ نمبرز کا یہ, اور استعمال ایک ہی لوپ کرنی ہے. ذرا سوچیں کیا کریں گے. ہنٹ, اف ایلس. آپ کے پاس ہے یا نمبر ایون ہے یا آڈ ہے, اگر انٹیجرز کی بات کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں. تو یہاں پہ ہم ذرا لوپ کا بھی فلو چارٹ آپ کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. اس کا اسٹرکچر ذرا سا ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا, لیکن مشکل نہیں ہے, سمپل ہے. دیکھیں وائل لوپ میں پہلی چیز کیا ہے, کنڈیشن. کنڈیشن کے لیے ہمارے پاس ڈائمنڈ کا سمبل موجود ہے. کنڈیشن کے ساتھ آپ نے کوئی ایگزٹ لگانی ہے یا کیسے وائل لوپ سے نکلنا ہے, اور بعد میں وائل لوپ کی باڈی آ جاتی ہے, کیا اسٹیٹمنٹ ہے. تو ذرا اس کانسیپٹ کے اوپر غور کریں کہ اوپر سے آپ داخل ہوئے, ایک ریکٹینگل بنایا جس میں آپ نے لکھا وائل, اور ریکٹینگل سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آپ نے لائن نکالی اور اس پہ اوپر آ کے آپ نے ایک ڈائمنڈ بنا دیا, اور ڈائمنڈ کے اندر وائل کی کنڈیشن لکھ دی. اب ڈائمنڈ سے آپ نیچے کو جو لائن بنائیں گے وہ ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو کیا ہوگا, یعنی وائل لوپ چلے گی تو کیا ہوگا. نیچے آپ ریکٹینگل بنائیں, 1 بنائیں, 5 بنائیں, وہ پروسیس ہیں جو لوپ کے اندر چلیں گے. ان ریکٹینگلس کے نیچے سے جو لائن آئے گی وہ آپ گھما کے اوپر لا کے ملا دیں, جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں دیا بھی گیا ہوا ہے, اور وہ ایک لوپ کا اسٹرکچر بن جاتا ہے. اور جو وائل کا ریکٹینگل تھا اس کے نیچے سے ہم نے لائن باہر نکالی اور وہ وائل کی ایگزٹ بن گئی, یعنی کلوزنگ بریس ادھر کو بنے گا. سو وائل کا اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو پھر اوپر سے نیچے کو ایک سیدھی لائن ہے اور درمیان میں ایک ریکٹینگل ہے جس میں وائل لکھا ہوا ہے. سو باقی سب چیزیں رائٹ کو نظر آئیں گی. یہی چیز ہے جو ہم کوڈ میں استعمال کر رہے تھے کہ جب وائل لوپ لکھی تو اس کے جو باڈی ہے اس کو ہم نے انڈینٹ کر دیا تھا. سو اگین یہ فلو چارٹنگ کنسٹرکٹ جو ہے یہ بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کوڈ کے ساتھ 1-to-1 کورسپونڈنس میں. ابھی ہم کر کیا رہے ہیں, ہم الٹا کام کر رہے ہیں. ہم پہلے کوڈ لکھ لیتے ہیں, پھر اس کا بتاتے ہیں کہ جی فلو چارٹ کیا بنتا ہے. وہ اس واسطے کہ ابھی ہم یہ چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. بعد میں جب پرابلمس زیادہ کمپلیکس ہوتے جائیں گے تو نارملی ان کے انالیسس میں آپ پہلے فلو چارٹ بنائیں گے اور پھر آ کے کوڈ لکھیں گے. سو ان کانسیپٹس کو اپنے پاس رکھیے گا, اپنے ٹول بیگ میں رکھ لیں. پھر ہم نے وائل کے اندر اف اسٹیٹمنٹ ڈالا تھا. اسی کانسٹرکٹ کو اگر دیکھ لیں کہ جی وائل کے ڈائمنڈ سے نیچے کو جو لائن آئی ہے جہاں پہ ہم پروسیسز بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ اف اسٹیٹمنٹ لگا دیں گے. یاد ہے آپ کو کہ میں نے اف اسٹیٹمنٹ کا بتایا تھا کہ جی اوپر اور نیچے ایک نقطہ لگائیں اور نقطے کے ساتھ جو بھی اف کا کنسٹرکٹ بنتا ہے دیئر آر دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹس آف دا اف اسٹیٹمنٹ. اٹس ویری سمپل. یہاں پہ بھی وائل کی باڈی کے اندر کوئی ریکٹینگل آنا ہے, وہ ریکٹینگل نکال دیں اور ان نقطوں کو وہاں پہ جوڑ دیں. سو واٹ یو ول سی ان دا پکچر از دا فلو چارٹ. اس کے جی وائل لوپ شروع ہوئی تو وائل کی باڈی انڈینٹ ہو گئی. وائل کی باڈی میں گئے, اگر اف اسٹیٹمنٹ آ گئی تو ایک اور انڈینٹیشن آ گئی. سو سیکنڈ لیول انڈینٹیشن. سو پکچر میں بھی وہی چیز نظر آئے گی جو آپ کو کوڈ میں نظر آئے گی. ویری ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی. سو آئی تھنک یو شوڈ پریکٹس ڈرائنگ سم لوپس ان ٹرمز آف فلو چارٹس. وائل لوپ کو استعمال کریں اور پھر اس کے ساتھ کچھ بیچ میں نیسٹڈ افس بھی ڈالیں. بے شک ایک نیسٹڈ وائل ڈال لیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ نیسٹڈ لوپس بھی ہم آگے جا کے کور کریں گے. لیٹس لک ایٹ another problem for a second. Simple problem لیکن something that we use. دیکھیں فیکٹوریل کا آپ کو پتا ہے, فیکٹوریل آپ نے سنا بھی ہوگا, استعمال بھی کیا ہوگا. فیکٹوریل آف اے نمبر.
اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نمبر n ہے تو n فیکٹوریل از ڈیفائنڈ ایز n ملٹیپلائڈ بائی n minus 1 multiplied by n minus 2 multiplied by n minus 3 and so on up to multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. So it's a series of multiplications. کیا ہم کسی نمبر کا فیکٹوریل نکال سکتے ہیں پروگرام لکھ کے؟ اور اگر فیکٹوریل نکال سکتے ہیں تو اس کو لوپ سے نکالنا چاہیے، سیدھا سیدھا لکھ کے نکالنا چاہیے. تو اب میں وہ پورا ایڈنگ آف 10 نمبرز والا ایگزامپل نہیں دہراؤں گا. اب آپ کے پاس اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ ایک دم سوچیں، بار بار ایک ہی کام کرنا ہے. سو اس کے لیے لیٹس جمپ ٹو دا فیکٹوریل پروگرام یوزنگ اے وائل لوپ. اگین لیٹ اس کیپ دا کانسیپٹ آف جینیرک پروگرامنگ. آسانی کام کریں کہ جی پہلے ہی ایسا سوچ لیں کہ جی اگر انہوں نے آج 6 کا فیکٹوریل نکلوا لیا تو شاید شام کو کہیں کہ جی 5 یا 7 کا فیکٹوریل کیلکولیٹ کر کے بتاؤ یا 8 کا کر کے بتاؤ. تو لیٹس یوز دیٹ ایز اے ویریبل. سو فیکٹوریل پروگرام، لیٹس فرسٹ لک ایٹ دا کوڈ. لیٹس جمپ رائٹ دیر. آئی او اسٹریم آ گیا، مین آ گیا، اوپننگ بریس آ گئی. کیا چیز چاہیے ویریبلس میں؟ ایک تو چاہیے کس نمبر کا فیکٹوریل نکالنا ہے. سو وی سے انٹ نمبر. بائی ڈیفینیشن دیز آر انٹیجرز. اس کے بعد نیکسٹ آئے گا کہ اس کا جواب کس میں آئے گا، وہ ہے ویریبل کالڈ فیکٹوریل. آگے چلیں، آپ وہی سی آؤٹ کر کے پرومپٹ دیں، سی ان سے نمبر کی ویلیو حاصل کر لیں. سو وی ہیو اے کیو ان ٹرمز آف کہ جی کس نمبر کا فیکٹوریل نکالا جا رہا ہے، یوزر سے گیٹ کر لیں. اب فیکٹوریل کی ڈیفینیشن میں آ جائیں. تو اب ہم نے جو نمبر گیٹ کیا وہ انٹ نمبر میں چلا گیا، ویلیو جو تھی. تو وائل لوپ میں یہی چیز آئے گی. اب وائل لوپ جو ہے یہ ہوگی وائل نمبر از گریٹر دین اور ایکول ٹو 1. کیونکہ فیکٹوریل میں ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے، n minus 1 n minus 2 n minus 3 جب تک 1 نہیں پہنچتا. سو ہماری وائل کنڈیشن از وائل نمبر از گریٹر دین اور ایکول ٹو 1. وائل کنڈیشن تو بتا دی، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی سٹل سی بات. ہم ابھی تک کرتے ہیں سم والے پروگرامز، ٹھیک ہے نا، سم از اکول ٹو سم پلس نمبر ایٹسٹرا. اور اس میں سم کو ہم انیشلائز کرتے تھے ٹو 0. جو بالٹی تھی نا وہ پہلے خالی ہوتی تھی اور پھر اس میں نمبر ہم جمع کرتے جاتے تھے. یہ پرابلم جو ہے جو اس وقت ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ ہے فیکٹوریل کا. فیکٹوریل میں جو ہمارا ریزلٹ آئے گا، ہم نے وہ ویریبل رکھ لیا، اس کا نام فیکٹوریل لکھ دیا. وہ ریزلٹ ملٹیپلیکیشن کا ریزلٹ آ رہا ہے. ہر دفعہ جو بھی ہمارے پاس نمبر ہے اس میں کسی چیز کو ملٹیپلائی کرنا ہے. سو اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جی اس نمبر کو، یہ فیکٹوریل کو انیشلائز کس ویلیو سے کرنا ہے. سوچیں، 0 ہی رکھیں گے؟ دیکھیں اگر فیکٹوریل کو 0 سے انیشلائز کیا تو جب ہم جا کے n ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 1 ٹائپ چیز کیلکولیشن لکھتے ہیں تو ہم کہیں گے فیکٹوریل از اکول ٹو فیکٹوریل ٹائمز نمبر. فیکٹوریل کی تو ویلیو 0 ہے، ٹائمز نمبر 0 ہی رہے گی. جو مرضی ہوتا رہے فیکٹوریل کی ویلیو 0 رہے گی. سو یہ بھی پروگرامنگ میں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. جب بھی آپ کسی چیز کے پروڈکٹس لے رہے ہوں اور ریپیٹیٹو پروڈکٹ ہو تو یوزلی ہم انیشلائز 1 سے کرتے ہیں. ان دس کیس آلسو اٹ میک سینس کہ جو ویریبل ہے فیکٹوریل اس کی انیشلائزیشن 1 سے ہوئی ہو. نمبر جو ہے وہ آپ نے یوزر سے گیٹ کر لیا اور فیکٹوریل کو انیشلائز کیا بائی 1. اب لوپ چلائی کہ جی وائل نمبر از گریٹر دین اور ایکول ٹو 1. لوپ کی باڈی آ گئی، فیکٹوریل از اکول ٹو فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی نمبر. سو پہلی دفعہ 1 تھا، دوسری دفعہ وہ نمبر آ جائے گا اس کے اندر. نیکسٹ لائن، اب جو ایکویشن ہم سالو کر رہے ہیں وہ ہے n ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 1. یعنی نیکسٹ کون سا نمبر ہے جس کو ملٹیپلائی کرنا ہے؟ وہ نمبر کی اوریجنل ویلیو ڈیکریمنٹڈ بائی 1. سو لوپ میں نیکسٹ لائن جو آئے گی وہ آئے گی نمبر از اکول ٹو نمبر مائنس 1. اور یاد ہے اوپر کنڈیشن تھی وہ گریٹر دین ایکول ٹو کی کنڈیشن تھی. تو اب نمبر جو ہے وہ نیچے کو چلنا شروع ہو گیا اور ایونچولی وہ 1 سے کم ہو جائے گا تو لوپ ختم ہو جائے گی.
اب اگر آپ اسی پروگرام کو ہاتھ سے چلانا چاہیں, مینولی کیلکولیٹ کرنا چاہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ایکسرسائز. آپ کنڈیشنز لگائیں, ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا لیں, نمبر کی ویلیو کیا ہوگی, فیکٹوریل کی ویلیو کیا ہوگی, اور پھر ہاتھ سے لوپ چلائیں. پہلے یہ لائن ہوئی تو کیا ویلیو آ گئی, یہ لائن چلی تو کیا ویلیو آ گئی, اینڈ یو ول نوٹس کہ جی فیکٹوریل کی ویلیو بلڈ اپ ہوتی جائے گی. چھوٹے سے نمبر سے کیجیے گا, ڈونٹ ڈو اٹ ود اے ویری لارج نمبر, ادروائز یو ول ہیو پرابلمس. بٹ نان دا لیس this is also an interesting exercise, simulation by hand. So you might want to try it out and دیکھیں کہ اس میں آپ پروگرام آگے ہاتھ سے چلا سکتے ہیں کہ نہیں, and then you can always come back because factorial جب تھوڑے سے ہی نمبرز گزرتے ہیں نا تو اس کا آنسر اتنا بڑا ہو جاتا ہے that it will be very difficult for you to verify کہ جی جواب صحیح آیا ہے کہ نہیں آیا. So try this out. Write the factorial program, run it for various values. اگین گڈ پوائنٹ فار ڈسکشن بورڈ, کون سی ویلیو ہے جس کا فیکٹوریل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کی میموری میں ایز این انٹ ویریبل اسٹور ہی نہیں ہو پاتا. ٹرائی فائنڈنگ دیٹ لمٹ. چھوٹا سا وائل لوپ والا پروگرام ہے, اس کا آپ فلو چارٹ بنا کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا. پریکٹس آل آف دیز تھنگس. پریکٹس میکس پرفیکٹ. اٹ ہیز ٹو بی ڈن. پروگرام الاٹ, پریکٹس الاٹ, ڈرا یور فلو چارٹس. اٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو ڈو دیٹ. ایک اب تھوڑا سا ختم کرتے وقت میں آپ کو وائل اسٹیٹمنٹ کی ایک پراپرٹی بتاتا چلوں. اگلے لیکچر میں اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی. دیکھیں بیچ میں ہم نے اس لیکچر میں بھی ایک ایسی جگہ پہ پہنچے تھے جب میں نے کہا تھا کہ جی اگر فائنڈ دا سم آف دا فرسٹ 0 انٹیجرز, تو ہم نے ڈسکور کیا تھا کہ جی وائل لوپ پھر وہ چلی ہی نہیں ہے. پہلا ہی کنڈیشن فیل ہو گئی, اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ نہیں ایکسیکیوٹ ہوئیں اور ہم باہر آ گئے. So a property of the while loop is that it executes 0 or more times. Okay? اس کو تھوڑا سا سوچ لیجئے گا. یہ 0 مرتبہ بھی چل سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن, یا اس سے زیادہ چل سکتی ہے. آگے جا کے ہم اس کے ویریئنٹس دیکھیں گے اور قسم کی لوپس دیکھیں گے جہاں پہ کم از کم ایک دفعہ تو لوپ چلے گی. وائل لوپ کی یہ پراپرٹی نہیں ہے. وائل لوپ ہو سکتا ہے 0 دفعہ چلے, یعنی چلے ہی نہ. سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ریپیٹیشن اسٹرکچرز کے اوپر تھا, یعنی لوپنگ اسٹرکچرز. اس کے اندر ہم نے سی کی ایک لوپ ڈسکس کی وچ از دا وائل لوپ. اچھی بات یہ ہے کہ جی جو انگریزی کے وائل کا مطلب ہے وہی سی کے اندر اس کا مطلب استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم نے ایف اور ایلس انگریزی کے لفظ بھی ہیں اور ان کا وہی مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ان دا سی لینگویج. سو اٹس ویری ایزی ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ. اگین آپ کے پاس سی کے کی ورڈز کی لسٹ ہوگی. آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ان کی ورڈز پہ نظر آپ مارتے رہیں سو دیٹ یو نو کہ جناب کون سے لفظ ایسے ہیں جن کو ویریبل نیمز کے طور پہ استعمال نہیں کرنا. ہم نے وائل اسٹرکچر کا فلو چارٹ بھی بنایا اور اس کا کانسٹرکٹ دیکھا. اگین آئی وڈ ریکمینڈ اسٹرانگلی دیٹ یو ڈرا یور سیلف many flow charts for the while statement. اور آپ کے پاس اب 2 امپورٹنٹ پروگرامنگ کنسٹرکٹس آ چکی ہیں. ایک کنڈیشن ہے if else کی یا if simple, اور ایک لوپ ہے while loop, اور ان کے ساتھ آپ 90% آف آل پروگرامز آپ لکھ سکتے ہیں. آگے چل کے ابھی ہم اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی بات کریں گے. ابھی تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہی 2 چیزیں چاہیے to write any and all programs. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.